السلام علیکم، کیا حال ہے بچوں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک کلاس سوم کا اردو کا لیکچر ہے۔ آج ہم پڑھائی کریں گے سبق نمبر 4 کی۔ سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ سبق نمبر 4 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ وسلم کی اخلاق اور ایمانداری داری کی خوبیوں کے بارے میں پتہ لگے گا، اسوہ حسنہ کے بارے میں پتہ لگے گا، اور قرآن میں ایمانداری داری کا درجہ جو بیان ہوا ہے وہ پتہ لگے گا۔ ہم اب پڑھائی سٹارٹ کریں گے۔ ایمانت داری کا مطلب ہے دوسروں کی چیزوں کی حفاظت کرنا۔ ایمانت داری ایک بہت اچھی صفت ہے، خوبی ہے، اور قرآن کریم نے ایمانت داری کو مومن کی اعلیٰ صفت قرار دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ایمانت دار تھے۔ دوست تو دوست، دشمن بھی آپ وسلم کے پاس اپنی قیمتی چیزیں بطور امانت رکھواتے تھے۔ آپ وسلم جن لوگوں کے ساتھ کاروبار کیا یا عام زندگی میں لین دین کیا، انہوں نے ہمیشہ آپ وسلم کی ایمانت داری کی تعریف کی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے امین کا لقب دیا، امین ایمانت دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمانت داری کی خوبی بچپن سے ہی موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں عرب کے دوسرے بچوں کی طرح بکریاں چراتے تھے۔ بکریاں چرانے کے دوران باقی بچے کھیل کود اور شرارتوں میں مصروف ہو جاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کی حفاظت کرتے اور ان پر پہرا دیتے۔ پہرا دینا، رکھوالی کرنا، پہرا دینا، رکھوالی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو بکریوں کے ریوڑ میں سے ہر بکری کی گنتی کرتے اور واپسی پر اس کے مالک کے حوالے کرتے۔ حوالے کرنا، سپرد کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو تجارت کا پیشہ اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم سنی کا مطلب ہے چھوٹی عمر سے ہی اپنے چچا حضرت ابو طالب کا تجارت میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ تجارت کے پیشے میں آپ وسلم کی ایمانت داری کے قصے سن کر ہی مکہ کی مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کی تجارت کے لیے آپ وسلم کو پیغام بھیجا۔ آپ وسلم کی اسی خوبی کا عملی مظاہرہ ہمیں اسرا غلام نے دیکھا اور سارا حال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانت داری سے متاثر ہو کر آپ وسلم سے شادی کی۔ آپ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ وسلم کی ایمانت داری کے معترف تھے، اعتراف کرتے تھے کہ آپ وسلم ایمانت دار ہیں، اور بعد میں بھی آپ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر جب آپ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تب بھی کفار مکہ کی امانتیں آپ وسلم کے پاس تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کرنا، سپرد کرنا اور واپس آ کر کے مدینہ آنے کی تاکید کرنا، زور دینا۔ آپ وسلم کی ایمانت داری کا یہ حال تھا کہ کفار مکہ تو نعوذ باللہ آپ وسلم کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی ان کی ایمانتوں کی فکر تھی، پریشانی تھی۔ جنگ خیبر میں ایک یہودی کا غلام بھاگ کر آپ وسلم کے پاس چلا آیا اور مسلمان ہو گیا۔ وہ اپنے مالک کی بکریاں چرایا کرتا تھا، چنانچہ وہ بکریوں کا ریوڑ جانوروں کا گروہ بھی ساتھ لے آیا۔ غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریوں کے ریوڑ کے بارے میں دریافت کیا۔ اس وقت ابھی جنگ جاری تھی، مگر آپ وسلم نے اسے ایمانت داری کا سبق دیا اور کہا کہ بکریاں مالک کی طرف ہانک دو تاکہ یہ اپنے مالک کی طرف چلی جائیں۔ غلام نے آپ وسلم کی حکم کی تعمیل کی، آپ کی بات کو مان لیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ایک پیالہ مستعار لیا۔ مستعار لینا، ادھار لینا۔ اتفاق سے وہ پیالہ گم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے مالک کو اس پیالے کی قیمت فوری طور پر ادا کی۔ اسلامی سلطنت پھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت اور جزیہ کی شکل میں بہت دولت آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہمیشہ عوام کی امانت سمجھتے اور لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دولت کو اپنی ذات اور گھر والوں پر خرچ نہ کرتے، حتیٰ کہ گھر میں فاقوں، بھوک کی حالت کی نوبت میں صورتحال آ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانت داری کو ایمان کا حصہ قرار دیا اور فرمایا کہ جو ایمانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نہایت عمدہ نمونہ ہے، اچھا نمونہ ہے، اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے ایمانت داری کو اپنانا چاہیے۔ اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق لینا چاہیے، ہمیشہ ایمانت داری سے کام لینا چاہیے۔ اگر کسی کی چیز ہمارے پاس ہے تو اس کو ویسے اس کی اصلی حالت میں لوٹانا چاہیے، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اب ہم کتابی سرگرمیاں کریں گے۔ پہلا سوال ہم ورک بک پہ کریں گے، وہ اگلے لیکچر میں کریں گے۔ سب سے پہلے ہے سبق کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈیش کی خوبی بچپن سے ہی موجود تھی، ایمانت داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کی حفاظت کرتے اور ان پر ڈیش دیتے، پہرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش سے ہی حضرت ابو طالب کا تجارت میں ہاتھ بٹاتے، بچپن سے ہی۔
اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ وسلم کی امانت داری کے ڈیش تھے معترف، غلام نے آپ وسلم کے حکم کی ڈیش کی تعمیل۔ اس کے بعد ہے کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں عرب کے دوسرے بچوں کی طرح بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بکریاں چرانے کے دوران باقی بچے کھیل کود اور شرارتوں میں مصروف ہو جاتے۔ آپ وسلم بکریوں کی حفاظت کرتے اور ان پر پہرا دیتے۔ آپ وسلم ہر بکری کی گنتی کرتے اور واپسی پر اس کے مالک کے حوالے کر دیتے۔ اب اس میں گرامر ہے، فعل ماضی، حال اور مستقبل۔ ہم پہلے اس کو پڑھیں گے۔ فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ فعل ماضی وہ ہوتا ہے جو گزرا ہوا زمانہ۔ فعل ماضی گزرا ہوا۔ فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ گزرا ہوا زمانہ۔ فعل حال موجودہ زمانہ جو ابھی کام ہو رہا ہے۔ فعل مستقبل جو آئندہ آنے والا زمانہ۔ فعل ماضی گزرا ہوا زمانہ، فعل حال موجودہ زمانہ، فعل مستقبل آئندہ آنے والا زمانہ۔ اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اوپر انہوں نے مثال دی ہوئی ہے بونا، ہم نے اس کو ماضی میں بھی کرنا ہے، حال میں بھی کرنا ہے، مستقبل میں۔ ماضی میں ہم تھا لگائیں گے، حال میں رہا ہے اور مستقبل میں بوئے گا۔ یہ باقی کام آپ خود کریں گے، جیسے یہ مثال دی ہوئی ویسے ہی آپ بچوں کو ویسے ہی کروائیں گے۔ اس کے بعد درج الفاظ کو ان کے مترادف سے ملائیں۔ مترادف ہوتا ہے معنی، صفت، خوبی، پہرا، نگرانی، فکر، پریشانی، مستعار، ادھار، نمونہ، مثال۔ یہ تھا آج کا سبق۔ یہ آپ نے سارا کام اپنی کتاب پہ ہی کرنا ہے، ایسے ہی کمپلیٹ کرنا ہے جیسے میں نے کتاب پہ کمپلیٹ کیا ہوا ہے۔ فعل ماضی، حال اور مستقبل کی تعریفیں یاد کرنی ہے، ریڈنگ کو اچھے سے کرنا ہے، جو میں نے معنی اوپر بتائے ہیں وہ بھی آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں اور اس کو اچھے سے لرن بھی کرنا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، ہیو اے نائس ڈے۔